آج کے دور میں امن کی بات تو سمجھ میں آتی ہے مگر جنگ کی نہیں۔ آگ سے کھیلنے کا شوق قابل ستائش نہیں ہے۔ ایسی خواہش رکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ ادھر کھلونے نہیں ہیں مگر نہ جانے کیوں اس قسم کی صورتحال کو جنم دیا جا رہا ہے۔ مجھے بخوبی علم ہے کہ ہمارے دیش کی افواج ہی نہیں عوام بھی بہت بہادر ہے۔ ہم ایک نیڈر قوم ہیں۔ میں جہاں رہتی ہوں یہاں 2 عالمی جنگیں لڑی جا چکی ہیں اور ہسٹری تو ہم پڑھ لیتے ہیں اور کتاب بند کر کے اپنی سمجھ کے مطابق کبھی توبہ استغفار کر لیتے ہیں اور کبھی آنکھیں بھی بھیگ جاتی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خوفناک بات آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ کسی زندہ کردار سے اس جنگ کا احوال سننا۔ اتفاق سے میں نے ایک خاتون سے دوسری عالمی جنگ کی رودات سنی۔ وہ اس وقت کم عمر لڑکی تھیں۔ انہوں نے بتایا، دوسری جنگ عظیم میں میں نے اتنی لاشیں اس شہر میں دیکھی ہیں کہ آج بھی اس بے تحاشا خون کو بہتے ہوئے میں کبھی تصور میں دیکھتی ہوں تو لرزنے لگتی ہوں۔ جب بمباری ہوتی تو سب لوگ گھروں کے تہہ خانوں میں چلے جاتے تھے۔ کسی بھی گھر کی کھڑکی سلامت نہیں تھی۔ شیشے ٹوٹ چکے تھے، عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں۔ ٹوٹی کھڑکیوں پہ ہمیں کاغذ بھی پوری طرح نہیں ملتے تھے کہ لگا لیے جاتے۔ گھروں سے باہر نکلنا دشوار ہو چکا تھا۔ ہر طرف لاشوں کے انبار تھے جن میں کم عمر بچوں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ میں بے حد اذیت میں ان خاتون کی بات سن رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ بتانے لگیں۔ ان کے چہرے پہ اس وقت اذیت تھی جیسے وہ اس قرب سے دوبارہ گزر رہی ہوں۔ تم جانتی ہو جنگ کتنا برا فعل ہے؟ جی نہیں، وہ اس لیے کہ تم نے جنگ نہیں دیکھی اور میری دعا ہے کہ کوئی بھی اس کو نہ دیکھے۔ آمین، آپ درست کہہ رہی ہیں۔ جب بم بلاسٹ ہوتے تھے لوگوں کے جگر پھٹ جاتے تھے اور وہ چند منٹ سے پہلے مر جاتے تھے۔ وہ بہت افسردہ ہو چکی تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، میں نے حاملہ خواتین کو بھی مرتے دیکھا ہے۔ ان کے بچے پیٹ میں ہی مر گئے اور بر وقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی مر گئیں۔ جنگ کے بعد کے احوال اور بدتر تھے۔ لاشوں سے تعفن اٹھ رہا تھا، امدادی کام شروع ہو چکے تھے، اناج کی کمی پیدا ہو چکی تھی۔ لوگوں کو دن میں پوری طرح ایک وقت کا بھی رزق نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ وقت بہت بے رحم ہو چکا تھا۔ کوئی بھی فیملی مکمل نہیں تھی۔ کسی کے بچے نہیں تھے تو کسی کے ماں باپ۔ میرا باپ بھی اسی جنگ میں مر گیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ شکریہ۔ ایک بچی جس کی عمر ابھی کھلونوں سے کھیلنے کی تھی اور باپ کی شفقت کی ضرورت تھی، اب وہ نہیں تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکی۔ میری ماں کی صحت جنگ کی وجہ سے خراب رہنے لگی تھی۔ وہ کوشش کرتی کہ اپنے حصے کا کھانا بھی مجھے کھلا دے، جس کے نتیجے میں وہ بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں چونکہ ابھی اتنی سمجھدار نہیں تھی اس لیے ماں کو کمزور دیکھ کے رونے لگتی۔ ماں مجھے تسلی دیتی اور آنے والے دنوں کے لیے ہمت دلاتی۔ وہ ماں تھی، جانتی تھی کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ میں ابھی 16 برس کی بامشکل تھی کہ میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب میں اکیلی تھی مگر وقت نے مجھے جینا سکھا دیا۔ میں آج بھی خبریں سنتی ہوں۔ پوری دنیا کے حالات پہ نظر رہتی ہے۔ آج بھی دنیا میں اپنے مفاد کو پانے کے لیے جنگیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ نادان لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ جنگ کا دوسرا مطلب خودکشی ہے، خودکشی ہے، خودکشی ہے۔ کہنا تو چاہیے کہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ وہی کریں گے جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ تو اللہ حافظ۔